السلام علیکم۔ آج پیر ہے، جولائی کی 13 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملوں کے جواب میں بحرین، کویت، عمان اور اردن میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ امریکہ نے ایران کے مختلف علاقوں میں فوجی اہداف پر کارروائیاں کرنے کی تصدیق کی ہے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران میں فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار مراکز، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں سمیت متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی بیان میں کہا گیا ہے کہ کارروائی کے دوران لڑاکا طیاروں، بحری جہازوں، حملہ آور ڈرونز اور پہلی مرتبہ سمندری ڈرونز کا بھی استعمال کیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق ان کارروائیوں کا مقصد خطے میں بحری سلامتی کو برقرار رکھنا تھا۔ دوسری جانب ایرانی حکام کے مطابق امریکی حملوں کے بعد بوشہر، بندر عباس، قشم اور جاسک سمیت مختلف علاقوں میں دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ خوزستان صوبے کے حکام کا کہنا ہے کہ ماشہر کے ایک زرعی واٹر پمپنگ اسٹیشن پر میزائل حملے میں ایک سیکیورٹی گارڈ جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی کارروائیوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان حملوں سے حالیہ سفارتی کوششیں متاثر ہوئی ہیں۔ وزارت کے مطابق آبنائے ہرمز سے متعلق مذاکرات کے دوران امریکی اقدامات نے نہ صرف علاقائی سلامتی بلکہ بین الاقوامی بحری تجارت پر بھی منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ ادھر ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملوں کے رد عمل میں اردن، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان دعووں میں مختلف فوجی مراکز، میزائل ذخائر، ایئر ڈیفنس سسٹمز اور ڈرون کنٹرول مراکز کو نقصان پہنچانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز بحری آمد و رفت کے لیے کھلی ہے، جبکہ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ مکمل استحکام اور امن کی بحالی تک وہاں سفر محدود رہے گا۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج برسلز میں منعقد ہو رہا ہے، جہاں مقبوضہ مغربی کنارے میں قائم اسرائیلی بستیوں کے حوالے سے ممکنہ پابندیوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ حالیہ مہینوں کے دوران فلسطینیوں اور ان کے املاک کے خلاف اسرائیلی آبادکاروں کے مبینہ بڑھتے ہوئے تشدد اور اسرائیلی بستیوں کی مسلسل توسیع کے تناظر میں یورپی یونین کے رکن ممالک میں اس معاملے پر اقدامات کے مطالبات میں اضافہ ہوا ہے۔ یورپی یونین اور بین الاقوامی برادری کی بڑی تعداد ان بستیوں کو بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی قرار دیتی ہے، جبکہ اسرائیل اس موقف سے اختلاف کرتا ہے۔ یورپی یونین کے ایک سینئر سفارتکار نے بتایا کہ یورپی کمیشن نے مختلف ممکنہ اقدامات پر مشتمل ایک دستاویز تیار کی ہے، جس میں درآمدی لائسنسنگ کا نظام، مخصوص محصولات پر پابندیاں اور دیگر تجارتی اقدامات شامل ہیں۔ ان تجاویز پر اجلاس کے دوران تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک یورپی سفارتکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ موجودہ اجلاس کا مقصد مختلف تجاویز پر رکن ممالک کی رائے جاننا ہے، تاہم کسی حتمی فیصلے کی توقع نہیں کی جا رہی۔ سفارتکاروں کے مطابق اگر ممکنہ پابندیوں کے حق میں خاطر خواہ حمایت سامنے آئی تو آئندہ مراحل میں اس حوالے سے پیش رفت کی جا سکتی ہے۔ البتہ یورپی یونین کے اندر اس بات پر ابھی اتفاق نہیں کہ ایسے اقدامات کے لیے تمام 27 رکن ممالک کی متفقہ حمایت درکار ہوگی یا اہل اکثریت کافی ہوگی۔ سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کے انتقال کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ان کی عمر 74 برس تھی اور ان کی نماز جنازہ اتوار کی شام دوحہ کی امام محمد بن عبد الوہاب مسجد میں ادا کی گئی، جس کے بعد انہیں لوسیل قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔
رپورٹس کے مطابق نماز جنازہ اور تدفین میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سمیت شاہی خاندان کے دیگر افراد نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق تدفین سادگی سے اسلامی روایات کے مطابق انجام دی گئی۔ شیخ حمد بن خلیفہ الثانی نے 1995 سے سن 2013 تک قطر کی قیادت کی۔ ان کے دور حکومت میں ملک نے معاشی اور ترقیاتی شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی، خصوصاً قدرتی گیس کے وسیع ذخائر کی ترقی کے باعث قطر عالمی سطح پر مائع قدرتی گیس LNG کے بڑے برآمد کنندگان میں شامل ہوا اور ملکی معیشت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ علاقائی سیاست میں بھی ان کے کردار کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ مختلف مبصرین کے مطابق انہوں نے فلسطینی عوام کی حمایت کا موقف اختیار کیا اور غزہ سے متعلق متعدد سفارتی اور انسانی اقدامات میں کردار ادا کیا۔ اسی تناظر میں انہیں فلسطینی کاز کے حامی رہنماؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اب پاکستان سے کچھ خبریں۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں گزشتہ رات مختلف وادیوں میں آنے والے سیلابی ریلوں سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ مقامی حکام کے مطابق متعدد مکانات، درخت، فصلیں، رابطہ پل، پنچکیاں اور واٹر چینلز متاثر ہوئے ہیں، جبکہ مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم بھی بند ہو گئی ہے۔ چلاس میں گورنر فارم نرسری کے قریب شاہراہ قراقرم گزشتہ رات سے ٹریفک کے لیے بند ہے، جس کے باعث دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ ٹانک میں پولیس گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا ہے، 2 اہلکار شہید اور زخمی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں جنوبی وزیرستان روڈ پر پولیس کی بختر بند گاڑی کے قریب دھماکے کے نتیجے میں ایک ASI اور ایک سپاہی شہید جبکہ 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ DPO ٹانک عبدالصمد خان کے مطابق پولیس گاڑی معمول کی گشت پر تھی کہ ورانہ کے مقام پر دھماکے کی زد میں آ گئی۔ شہداء اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ واقعے کی تحقیقات اور علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے پیر صحابہ میں واقع مونال ریستوران کو گرانے سے متعلق فیصلہ کل عدم قرار دیتے ہوئے CDA اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور کر لی اور حکم امتناعی بھی ختم کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ ملکیت سے متعلق معاملات کا فیصلہ ٹرائل کورٹس کریں گی، جبکہ انتظامی امور متعلقہ ریگولیٹری ادارے طے کریں گے۔ عدالت نے ماتحت عدالتوں کو کیسز جلد نمٹانے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر حکومت نے کہا ہے کہ 27 جولائی کو ہونے والے قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے تمام انتظامی، سیکیورٹی اور دیگر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ دوسری جانب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی JAAC مہاجرین کے لیے مخصوص نشستوں کے خلاف احتجاج جاری رکھے ہوئے ہے۔ حالیہ ہفتوں میں مظاہروں کے دوران کئی مقامات پر جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، جن میں جانی نقصان کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ یہ مظاہرے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے 9 جون کی ہڑتال سے پہلے شروع ہوئے، جو حال ہی میں شہری حقوق کی ایک ممنوعہ تحریک ہے، جو کہ 27 جولائی کو خطے کی 45 نشستوں والی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں پناہ گزینوں کے لیے 12 نشستوں کے ریزرویشن کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ یہ مہاجرین برصغیر کی 1947 کی تقسیم کے بعد ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے بے گھر ہونے کے بعد پاکستان میں رہتے ہیں۔ گزشتہ ماہ راولاکوٹ میں تشدد میں 4 پولیس اہلکاروں اور 3 مظاہرین سمیت کم از کم 7 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ احتجاجی رہنماؤں نے اس ہفتے کہا کہ میرپور میں جھڑپوں میں 2 مظاہرین ہلاک ہوئے۔ اس دعوے کا علاقائی پولیس سربراہ نے مقابلہ کیا۔ مقامی حکام اور JAAC کے حامیوں کے درمیان جھڑپوں نے اسلام آباد کے لیے ایک حساس چیلنج بنا دیا ہے، جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نئی دہلی کے اختلاف رائے کو سنبھالنے پر اکثر تنقید کرتا ہے، لیکن اب اسے اپنے زیر انتظام علاقے میں غصے کا سامنا ہے۔
ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ رواں سال مئی اور جون میں شدید گرمی کی لہروں کے باعث انگلینڈ اور ویلز میں تقریباً 2700 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق مئی کے آخر میں تقریباً 550 جبکہ جون کے دوران تقریباً 2200 اموات ہوئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جون میں درجہ حرارت 37.7 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، جو کئی دہائیوں کا ریکارڈ تھا۔ طبی ماہرین کے مطابق شدید گرمی دل، دماغ اور دیگر اعضاء پر خطرناک اثرات مرتب کر سکتی ہے اور صحت مند افراد بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم کی موت سے متعلق ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان کا انتقال دل کی بڑی شریان پھٹنے اور دل اور خون کی نالیوں سے متعلق بیماری کے باعث ہوا۔ رپورٹ کے مطابق موت کی حتمی وجہ جاننے کے لیے مزید طبی معائنے جاری ہیں، جن کی تکمیل کے بعد مکمل رپورٹ جاری کی جائے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق سینیٹر گراہم کے اہل خانہ نے ان کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ اچانک طبیعت خراب ہونے کے بعد انتقال کر گئے۔ لنڈسے گراہم امریکی سیاست میں خارجہ پالیسی کے اہم رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی اتحادی سمجھے جاتے تھے۔ کھیلوں کی خبریں۔ اٹلی کے عالمی نمبر 1 ٹینس اسٹار یانک سنر نے مسلسل دوسری بار ومبلڈن مینس سنگلز کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں سنر نے جرمنی کے الیگزینڈر زیوریف کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دے کر اپنے اعزاز کا کامیابی سے دفاع کیا۔ تقریباً پونے 4 گھنٹے جاری رہنے والے میچ میں دونوں کھلاڑیوں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا، تاہم سنر نے شاندار کم بیک کرتے ہوئے مسلسل 3 سیٹ جیت کر فتح اپنے نام کر لی۔ یانک سنر کے کیریئر کا یہ مسلسل دوسرا ومبلڈن ٹائٹل ہے۔ چین کے شہر ہائیکو میں جاری ایشین انڈر 18 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان نے مسلسل دوسری کامیابی حاصل کرتے ہوئے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ گروپ سی کے اپنے دوسرے میچ میں پاکستان نے قازقستان کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 3-0 سے شکست دی۔ قومی ٹیم گروپ کے مرحلے کا اپنا آخری میچ منگل کو تھائی لینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ اور آئرلینڈ کے خلاف مسلسل ناکامیوں کے بعد قومی T20 ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کو انگلینڈ کے خلاف جاری سیریز کے چوتھے T20 میں 9 وکٹوں سے شکست کے بعد میزبان ٹیم کو سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہو گئی، جبکہ اس سے قبل بھارتی ٹیم آئرلینڈ کے خلاف بھی سیریز 2-0 سے ہار چکی ہے۔ BCCI کے سیکریٹری دیوا جیت سائکیا کے مطابق انگلینڈ کا دورہ مکمل ہونے کے بعد ٹیم انتظامیہ اور اہم کھلاڑیوں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا جائے گا، جس میں حالیہ ناقص کارکردگی کی وجوہات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی صورتحال بین الاقوامی کرکٹ کا حصہ ہوتی ہے اور بورڈ اسے ایک عارضی مرحلہ سمجھتا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو، کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔